السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ خونی مینار، خود غرضی اور مطلب پرستی کی حیرت ناک داستان جس میں سبق ہی سبق ہے۔ 2000 میٹر کی اونچائی پر بیٹھے جوڑے کی نظر نیچے شہر کی اونچی نیچی بلڈنگ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آج شہر کے سب سے طویل ٹاور کے ٹاپ پر پکنک پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں اتنی اونچائی سے ڈر نہیں لگتا مارٹن؟ مارٹن نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، مجھے اونچائی سے نہیں پر اونچائی سے گرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے شوہر کا جواب سن کر جولیا ایک دم چونک سی گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ مارٹن نے ایک دفعہ پھر نیچے دیکھا۔ اونچائی سے گرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ہمیشہ میرا نجس رہا ہے۔ لوگ اونچائی پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مرڈر، ریپ، ڈاکہ چوری وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مارٹن کا سنجیدہ روپ دیکھ کر جولیا ایک دم گھبرا سی گئی۔ کم آن ڈارلنگ، ہم یہاں اتنی اونچائی پر لوگوں سے پرے صرف انجوائے کرنے آئے ہیں اور تم ہو کہ کسی کالج کے لیکچرار کی طرح لیکچر دی جا رہی ہو۔ دیکھو بادل کے ٹکڑے کتنے نزدیک آ گئے ہیں، موسم کتنا سہانا ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ مارٹن زیر لب مسکرایا۔ سوری ڈارلنگ، کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے بھی اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم نے اصرار کیا اور میں یہاں چلا آیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر یہ شادی تمہارے والدین کی مرضی سے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جولیا اس مرتبہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ یو آر رائٹ، مجھے بھا کر یوں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا باپ ہمیشہ تمہارے مخالف رہا ہے۔ اس کے مطابق غریب لوگوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ تم غریب تھے اس لیے وہ اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتے، اس لیے میں نے ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ دیا اور آج میں تمہاری باہوں میں ہوں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ مارٹن اپنی عادت کے خلاف آج سگریٹ نوشی کچھ کثرت سے کر رہا تھا، جبکہ جولیا موسم کی رنگینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فرض کرو تم اگر اونچائی سے گرو یا کوئی گرا دے تو کیا محسوس ہوگا؟ اس اچانک سوال پر جولیا چونک سی گئی۔ یار تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ بار بار اونچائی سے گرنا، مجھے بھلا اونچائی سے کون گرائے گا؟ اور فرض کرو کسی نے گرا بھی دیا تو تم ہو نہ بچانے والے۔ مارٹن تھوڑا شرمندہ ہوا۔ یار آج میرے پاس بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ جولیا مسکرائی۔ اتنے اونچے پکنک پوائنٹ پر بھلا کون بور ہو سکتا ہے، مگر تمہاری باتیں ضرور بور کر رہی ہیں۔ کافی دیر کے توقف کے بعد مارٹن بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ اپنے باپ کی اتنی ساری دولت ٹھکرا کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ تو جولیا بولی، تمہیں پانے کے لیے ایسی غلطی بار بار کروں گی، اور تم ہی تو کہتے تھے کہ تمہیں صرف مجھ سے غرض ہے، میری دولت سے نہیں۔ مارٹن کے بدلتے تیور دیکھ کر جولیا کافی حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ مگر دولت کی طلب کس کو نہیں ہے؟ ہر چھوٹا بڑا بچہ اور بوڑھا، امیر اور غریب، سب لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور تم ہو کہ دولت سے بھاگتی ہو۔ دس از ناٹ فیئر۔ جولیا نے اپنی باہیں مارٹن کی طرف پھیلا دی۔ بٹ آل ان فیئر ان لو اینڈ وار۔ مارٹن اس کی باہیں ہٹاتے ہوئے، میڈم یہ 21ویں صدی ہے، تم کس دور میں جی رہی ہو؟ بھلا پیار سے بھی پیٹ بھرتا ہے؟ شہر کا طویل مرکزی ٹاور سیاحوں اور عام شہریوں کے لیے کھلا رہتا ہے، اس لیے عموماً چھٹی والے دنوں میں یہاں اچھا خاصا رش لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج ورکنگ ڈے تھا، اس لیے اس نو بیاہے جوڑے کو خاصا وقت مل گیا تھا۔ رات کے سائے مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے، نیچے شہر کی رونق دیکھنے لائق تھی، لیکن 2000 فیٹ کی بلندی پر آہستہ آہستہ خوف و سناٹے کا راج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جولیا، میں گھما پھرا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے شادی صرف اس آس پر کی تھی کہ تمہارے باپ کی بے شمار دولت میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے گا، لیکن گھر سے خالی ہاتھ بھاگ کر تم نے بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے، اور اب اپنے والد سے ترک تعلق کر کے مزید مالی نقصان اٹھا رہی ہو۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، اپنے والد سے معافی مانگ لو اور اب ان سے صلح کر لو۔ اب بھی وقت گیا نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور میرا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جولیا، جو کہ اب تک موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس مرتبہ منہ چڑھا کر بولی، اس کا مطلب ہے تم میری دولت کی لالچ میں مجھ سے شادی کی؟ بے وفا انسان، میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا اور آج تم مجھے لیکچر دے رہے ہو؟ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ مارٹن کو اب طیش آ گیا۔ اس نے غصے سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے اور جیب سے پسٹل نکال کر جولیا پر تان لیا۔ بے وفا، جو عورت اپنے سگے ماں باپ کی نہیں ہو سکی وہ بھلا میری کیا ہو سکے گی؟ آج میں تیرا کام تمام کرتا ہوں، اب بھی وقت ہے، فیصلہ کر لے۔
ایک خوشحال زندگی یا خوفناک موت؟ میری شرط مان لے اور اپنی زندگی بچا لے. یہاں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے. دھکا دوں گا تو تم دھڑام سے نیچے اور سانس اوپر. جولیا ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی. مارٹن، مجھے پتا ہے تم مذاق کر رہے ہو. دیکھو، میں ایسا مذاق ہرگز نہیں برداشت کروں گی. موبائل کی بیل بجی. مارٹن نے فون اٹھایا. ہیلو سر، ابھی ڈیل پکی نہیں ہوئی، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. پسٹل بدستور اس کے ہاتھ میں تھا اور جولیا کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح ٹاور کے گرل پر ٹیک لگائے خوفزدہ نظروں سے مارٹن کو تکے جا رہی تھی. اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ مارٹن اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. دیکھو مارٹن، رات کافی ہو گئی ہے اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. آؤ واپس گھر چلتے ہیں. مارٹن نے دوبارہ غصے سے چلاتے ہوئے کہا. کیسا گھر؟ وہ گھر جو تم چھوڑ آئی ہو، اپنے باپ کا گھر، اور چھوڑ آئی ہو بے شمار دولت. تمہارا جسم میرے کسی کام کا نہیں. میں آخری دفعہ تمہیں موقع دیتا ہوں، اپنے والد سے صلح کر لو، یہ میری بھی خواہش ہے. جولیا بھی غصے سے. اچھا، اب میں سمجھی. میرا باپ مجھے شکست دینے کے لیے تمہارے ساتھ مل گیا ہے، اور یہ ڈیل لگتا ہے اسی نے مجھے مارنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. مارٹن جھلا کر بولا. بے رحم عورت، کوئی باپ بھی اپنی اولاد سے بدلہ لیتا ہے کیا؟ ہاں، تم صحیح سمجھی. میری اس کے ساتھ ڈیل ضرور ہوئی ہے، مگر تمہیں مارنے کی نہیں، پر تمہیں واپس کرنے کی. اس کے عوض وہ مجھے دولت میں تول دے گا. مگر تم نے اپنی انا اور جھوٹی ضد پر میرا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جولیا، جو کہ اب تک اپنے والد کو دشمن سمجھ رہی تھی، اس کی بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی. ڈیڈ نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے جیسے غریب اور خود غرض انسان مجھے برباد کر دے گا، اور میں نے ڈیڈ کو تمہاری خاطر بغاوت کی. اب مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں، مگر افسوس تم جیسے بزدل اور خود غرض انسان کے ہاتھوں ماری جاؤں گی. مطلب یہ عورت خود غرضی میں ہوں، یا تم جس ماں باپ نے اتنے سالوں تمہیں پالا پوسا اور دکھ دیے، تم میری خاطر ان کو بھی چھوڑ آئی. کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو. مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں پر. پتا ہے، برسوں پہلے میری بہن بھی اپنے ایک آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور پیچھے میں نے دیکھا تھا اپنے والدین کو روتے ہوئے، پل پل مرتے ہوئے. وہ کسی غیر کی خاطر ہمیں آنسوؤں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ گئی. اس دن سے آج تک میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ گھر سے فرار ہونے والی کسی بھی لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا. تب تک سینکڑوں کو اپنے انجام تک پہنچا چکا ہوں، اور آج تیری باری ہے. مارٹن نے تیزی سے جولیا کو زور کا دھکا دیا اور چشمے زون میں دیکھا کہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ جولیا کا وجود 2000 میٹر کے بلند مینار سے زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب گیا. مارٹن نے کالا چشمہ پہنا اور پھر نیچے کی طرف لفٹ رواں دواں ہو گئی، اور پھر اچانک مارٹن کے سامنے جولیا کا وجود نمودار ہوا، اور مارٹن پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. جولیا، تم؟ مارٹن، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے. سوچا کہ میں اکیلی تمہارے بغیر کیسے رہ سکوں گی. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی. تمہارے لیے میں نے سب کو چھوڑا، اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا. مارٹن پر سختہ طاری ہو چکا تھا، اور جولیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ اتنے میں جولیا کا سیدھا ہاتھ اٹھا اور مارٹن کی گردن کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحوں میں مارٹن کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر کو ابل پڑی اور جولیا کی روح اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی.